بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے چند ایسے احادیث مبارکہ ذکر کروں گا جنہیں سن کر ہم سب کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے گا اور ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں، حقیقی مفلس کون ہے؟ حدیث اردو میں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی دیوالیہ کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو اور نہ سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، پھر اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور حقوق باقی رہ جائیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2581۔ حدیث نمبر 2، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو سن لیجئے۔ حدیث اردو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ رہے۔ نمبر 4، وہ 2 افراد جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے۔ نمبر 5، وہ شخص جسے کسی خوبصورت اور بااثر عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو اس قدر پوشیدہ صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 660، صحیح مسلم، حدیث نمبر 1031۔ تیسری حدیث مبارکہ آخری جنتی کے متعلق اردو میں ترجمہ سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو خوب جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ رینگتے ہوئے نکلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جائے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ جنت بھر چکی ہے۔ وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب، جنت تو بھر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آخر کر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے برابر بلکہ دنیا سے بھی 10 گنا زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 186۔ حدیث نمبر 4، جو اللہ کی رحمت کے متعلق اردو میں سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا جس کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ ایک جانور بھی اپنے بچے کو تکلیف پہنچنے کے ڈر سے اپنا پاؤں احتیاط سے رکھتا ہے۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمانے کے لیے محفوظ رکھے ہیں۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6000، صحیح مسلم، حدیث نمبر 2752۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی ان سب پر عمل کرتے ہوئے
دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔